بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ علم معاشیات کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، اسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ امپورٹنس اینڈ یوٹیلٹی آف دی اسٹڈی آف اکنامکس۔ معاشیات کے مطالعے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ انسانی زندگی کی بہتری اور خوشحالی کے لیے مختلف علوم کا مطالعہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ دیکھیں، انسان مختلف قسم کے علم حاصل کرتا ہے، ہر چیز کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سائنسی علوم میں دلچسپی ہوتی ہے، کچھ لوگ جانوروں اور پودوں کے علم کے بارے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو سائیکالوجی میں دلچسپی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پولیٹیکل سائنس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشیات بھی ایک ایسا علم ہے جس کو سمجھنے اور جاننے کے بعد بہت ساری آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم معاشیات بھی معاشی مسائل کو حل کرنے اور معیشت کی بہتری کے اقدامات تجویز کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس لیے معاشی زندگی کی اہمیت میں اس کی اہمیت اور افادیت کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ اس کے مطالعے سے جو اہمیت ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو افادیت ملتی ہے، وہ درجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہے شعور کی پختگی۔ معاشیات کے مطالعے سے انسان کی سوچ اور وچار اور مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر غور و فکر کی تجسس کی حس جو ہے نا، وہ زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ذہنی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ آئے دن کیا کیا اکانومی میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں معلومات زیادہ حاصل ہونا شروع ہوتی ہیں، اور جس سے شوق نظر وسعت عقل نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے معلومات میں اضافہ۔ عہد حاضر میں علم معاشیات کے بنیادی تصورات سے واقف ہوئے بغیر حالات اور واقعات کو آسانی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ دیکھیں، پوری دنیا میں بہت سارے معاشی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سارے معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو معاشی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اسے جاننے کے لیے معاشیات کا علم کو پڑھنا، سمجھنا، حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کے دیکھیں افراط زر آبادی، یہ زر کا قیمتوں کا بڑھنا، افراط آبادی کا بڑھنا، تخفیف قدر زر کی قدر میں کمی، ایکسچینج کنٹرول، قیمتوں پر کنٹرول، تمیل خاسر جسے ڈیفیسٹ فائنانسنگ کہا جاتا ہے، جس میں خسارے کی سرمایہ کاری، بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ دیے جاتے ہیں، پیچھے گارنٹی کے طور پر سونا رکھے بغیر، محصول بندی، ٹیکس بندی، منصوبہ بندی، معاشی بحران، سرد بازاری قیمتوں کا گرنا، گرم بازاری قیمتوں کا تیزی سے چڑھنا، ان کو سمجھنے کے لیے معاشیات کے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا ہے قوت استدلال میں اضافہ۔ علم معاشیات کے مطالعے سے ذہن کی پختگی کے ساتھ ساتھ قوت استدلال بھی بڑھتی ہے۔ یہ ہوتی ہے دلیل کے ساتھ بات کرنے کی قوت۔ جب آپ کو اکنامکس کے علم پہ پورا عبور ہوگا اور معاشی پالیسیاں سمجھ آتی ہوں گی، اب جس سے بھی جو بھی بات کریں گے، آپ پوری دلیل کے ساتھ کریں گے، اور آپ کے بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ ٹھوس دلائل آپ دیں گے۔ معاشیات کے مختلف موضوعات کے مطالعے سے صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو 3 ہیں، یہ اس کے علمی افادیت ہے، تھیوریٹیکل یوٹیلٹی ہے، جو ہمیں معاشیات کا علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا اب اس کے عملی فائدے، پریکٹیکل لائف میں اس کے کون سے فائدے ہیں۔ معاشی مسائل کا حل۔ دنیا کے اکثر ممالک کئی معاشی مسائل سے دوچار ہیں، جس میں افراط آبادی ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ادائیگیوں کے توازن میں خرابی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی وصولیاں زیادہ کم ہوتی ہیں اور ادائیگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ زرعی پسماندگی، زراعت کے شعبے میں پیداوار کم ہے، اچھے بیج اور کھاد کا استعمال کم کیا جاتا ہے، قرضوں کی سہولت ناکافی ہوتی ہے، قلت خوراک، افریقہ کے بہت سارے ممالک خوراک کی قلت کا شکار ہے، صنعتی پسماندگی، پاکستان جیسے بہت سے ترقی پذیر ممالک صنعتی پسماندگی سے دوچار ہیں۔ یہ تمام مسائل کو جاننے کے لیے علم معاشیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ معاشیات کے مطالعے سے ان مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے، یعنی ان کے اسباب کا جائزہ لینے کے بعد مناسب اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ صارفین کی مدد۔ ایک صارف اگر علم معاشیات کو پڑھتا ہے تو اس کو کون سی مدد ملتی ہے؟ دیکھیں
رابنس کہتے ہیں کہ ہر شخص کے ذرائع محدود اور خواہشات بے شمار ہیں۔ علم معاشیات ایک صارف کی رہنمائی کرتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ کن اصولوں پر کاربند ہو کر اپنے محدود ذرائع سے زائدہ فائدہ اٹھایا جائے۔ دیکھیں سادہ لفظوں میں کہ آپ اپنی آمدنی کے ذریعے ایک مہینے کا بجٹ کس طرح تشکیل دیں جس میں بنیادی ضرورتیں بھی پوری ہوں، جس میں آپ کی تعیشات کی کمفرٹ کی اشیاء بھی ملتی رہیں، آپ کے بچوں کی علاج معالجے کی فیسیں اور خراجات بھی پورے ہوتے رہیں، اور آپ کی سیونگ بھی ہوتی رہے۔ ایک اچھا علم جو ہے وہ ایک بندے کی ایک اچھی رہنمائی کرتا ہے، اور معاشیات کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی صارف قانون مساوی افادہ مختتم پر عمل کرتا ہے تو وہ خرید کردہ اشیاء سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو مساوی افادہ مختتم جو ہے، قانون مساوی افادہ مختتم کیا ہے؟ صارف اپنے خرچ کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ اپنی آمدنی سے جن جن اشیاء پہ خرچ کرتا ہے، ان اشیاء کی قیمت اور ان کا فائدہ مختتم آپس میں برابر ہو جاتا ہے۔ اس وقت صارف کو پورا اپنی آمدنی خرچ کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ علم معاشیات سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز پہ کس قیمت پہ اپنے پیسے لگائے، کس پہ نہ لگائے۔ آجروں کی مدد، دیکھیں آجر طبقہ بہت زیادہ سوسائٹی میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شے کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے۔ ان کے لیے علم معاشیات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آجر ایسی ہستی ہوتی ہے جو کاروباری بنیاد پر شے تیار کرتی ہے، مختلف عاملین کو اپنے کاروبار میں لگاتی ہے، انہیں معاوضے ادا کرتی ہے۔ دیکھیں نفع نقصان کی ذمہ داری بھی آجر پہ ہوتی ہے۔ 4 عاملین پیدائش ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ ان چاروں کے ذریعے جو ہے وہ شے خدمات پیدا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آجر یا صنعت کار علم معاشیات سے واقف ہوگا تو عاملین کا معیاری اشتراک حاصل کر پائے گا۔ دیکھیں عاملین پیدائش کا جو معیاری اشتراک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی عامل پیدائش کو اس کی خدمت کا معاوضہ اس کی مختتم پیداواری کے برابر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب مختتم پیداواری سے کیا مراد ہے؟ مختتم پیداواری سے مراد ہے جی مختتم پیداواری میں سے مراد ہے مجموعی پیداوار میں اضافہ۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو کسی عامل پیدائش کی زائد اکائی لگانے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جتنی بھی دیکھیں آج اور صنعت کاروں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت منافع کی ہوتی ہے۔ انہیں جتنے کا خام مال ملتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اشیاء کو تیار کرنے اور فروخت کرنے کے بعد انہیں اتنا منافع تو حاصل ہو کہ ان کی خرید کی ہوئی عامل پیدائش کی قیمت پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جن کا مختلف افادہ پیداوار بھی مختلف پیداوار کے برابر آ جائے۔ مختلف پیداوار اور عامل پیدائش کی قیمت دونوں جہاں برابر ہوتی ہیں وہاں عاملین پیدائش کا بہترین اشتراک حاصل ہوتا ہے، اور عاملین کو ان کے معاوضے نظریہ مختلف پیداواری کے مطابق ادا کرے گا۔ مزید وہ شے کی قیمت کے تعین کے وقت طلب کی لچک پر نظر رکھے گا، اس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے قابل۔ طلب کی لچک سے کیا مراد ہے؟ طلب کی لچک سے مراد کسی شے کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح جو قیمت تبدیل ہونے پر واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے زیادہ طلب کی لچک 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے جی اکائی سے کم، ایک ہوتی ہے اکائی سے زیادہ، اور ایک ہوتی ہے اکائی کے برابر۔ سب سے زیادہ جو ہے نا شے اس اہمیت کی حامل وہ ہوتی ہے اس کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا بنیادی زندگی کی ضروریات کی جو طلب ہے وہ کم لچکدار ہوتی ہے، ان کی قیمتیں ہی زیادہ رکھی جاتی ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں نا ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے کہ آپ نے ہر صورت ان کو خریدنا ہے، آٹا لینا ہے، چاول لینی ہے، چینی لینی ہے، پتی لینی ہے، نمک مرچ مسالہ لینا ہے۔ ان کی طلب کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے اور ان کی پرائز زیادہ ہوتی ہے، اور آجروں کو سب سے زیادہ منافع بھی انہی سے حاصل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی تاجروں کو مفید مشورے۔ تاجر حضرات اشیاء کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، لہٰذا کاروباری اتار چڑھاؤ سے ان کی واقفیت ضروری ہے۔ کرنسی کا نظام، شرح مبادلہ جس میں آپ کی کرنسی جو ہے وہ کیا چل رہی ہے، ریٹ کون سے چل رہے ہیں، $1 کتنے کا پاکستانی کرنسی میں ملے گا،
गर्म बाज़ारी कीमतों का बढ़ना, सर्द बाज़ारी कीमतों का गिरना, टैक्सों में कमी बेशी, कभी टैक्स ज़्यादा हो गए, कभी टैक्स कम हो गए, शिया की तलब और रसद में बाहमी तवाज़ुन वगैरह ऐसे अमूर जो ताजर के मुनाफे पर असरअंदाज होते हैं। लिहाजा इनका जानना एक ताजर के लिए नहायत ज़रूरी है और इसके लिए माशियात से वाकफ़ियत, इनको समझना, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मज़दूरों की भलाई। अब मज़दूर तबके के लिए माशियात की क्या अहमियत है, देखें। माशियात का इल्म मज़दूरों की भलाई और बेहतरी के लिए काम आता है। इसके मुताले से मज़दूर ख़ुद भी मज़दूरंजनों में मुत्तहिद करके अपनी सौदाबाजी की क़ुव्वत मज़बूत बना लेते हैं। देखें कैसे कर लेते। एक बंदा जो थोड़ी सी भी समझ रखता है, 4 जमातें पढ़ा हुआ है, उसे मुआशी उतार चढ़ाव समझ आते हैं, पॉलिसियाँ समझ में आती हैं, वही मज़दूर यूनियन का लीडर बनता है और वो तमाम मज़दूरों को गाइड कर देता है कि आजर हमसे कितना काम ले रहा है और कितनी उजरत दे रहा है। ये आगाही जो है वो मज़दूरों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आजर इस्तेसाल नहीं कर सकता, कम उजरत पे ज़्यादा काम नहीं ले सकता। एक शऊर अच्छा रखने वाला बंदा आजर को पकड़ लेता है, वही लीडर होता है। और इस तरह से मज़दूर जो हैं वो कम उजरतें हों तो उनमें माशियात की रहनुमाई मुनासिब इक़दामात से अपनी उजरतों में इजाफ़ा करवा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सियासतदानों की रहनुमाई। एक अच्छा सियासतदान बनने के लिए एक अच्छा इकोनॉमिस्ट होना बेहद ज़रूरी है। एक क्योंकि मुल्की ज़राए और कौमी मसाइल से वाकफ़ियत रखता हो, इसे मईशत के मुख्तलिफ़ शोबों की अहमियत कारकर्दगी का अंदाज़ा हो, लोगों की ज़रूरियात का इल्म हो। लोगों की ज़रूरियात है कि जी लोग सबसे पहले कौन सी चीज़ें चाहते हैं, मुल्क के कौन से मसाइल हैं, इसे कैसे हल करना है, कौन सी मौशी पॉलिसियाँ हैं जो अपनाई जाएंगी पैदावार को बढ़ाने के लिए और गैर ज़रूरी आइटम्स को रोकने के लिए। ज़राए के भरपूर इस्तेमाल और मसाइल को हल करने की सालियत इसमें मौजूद हो, वो लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने में मदद करे। अगर मुल्क की सियासी बुनियादें मजबूत और मुस्तहकम होंगी तो मौशी लिहाज से मुल्क भी तरक्की करेगा और मौशी हालात भी बेहतर होंगे, सियासी इस्तेहकाम भी नसीब होगा। इकॉनमी उसी वक्त तरक्की करती है जब मुल्क के सियासी हालात मुस्तहकम होते हैं। एक अच्छा सियासतदान वही होता है जो सियासी इस्तेहकाम भी रखे और मौशी इस्तेहकाम भी रखे और मुल्क उसी वक्त ऊपर को उठते हैं। वज़ीर मालियात की मदद। वज़ीर मालियात की ये वज़ीर ख़जाना के लिए तो जी इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसी ने तो बहुत बजट बनाना होता है, इसी ने पॉलिसीज़ की तो देनी होती हैं, इन्होंने चीज़ों के बारे में यूजेस के बारे में बताना होता है, कौन सी चीज़ कितनी फ़ायदियत की हामिल है, इस पर कितने टैक्स लगेंगे। इल्म माशियात वज़ीर ख़जाना की रहनुमाई करता है, मुल्क का बजट तैयार करना होता है, टैक्स लगाने होते हैं। टैक्सों की सारी जो आमदनी हासिल होती है वो लोगों की फ़लाह बहबूद पे ख़र्च की जाती है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ के टैक्स इकट्ठे हों, दिए जाएँ और जमा करने वाले इसे सही तरह से लगाएँ तो मुल्क हमेशा तरक्की करते हैं। अखराजात में ज़्यादा से ज़्यादा मौशरती बहबूद को मद्देनज़र रखना पड़ता है। टैक्स लगाते वक़्त इसे नाफिज करने के असूल और लोगों की इस्तात पज़ीरी होता है कुव्वत को भी पेश नज़र रखा जाए कि लोगों के देखिए 2-3 तबके के लोग पाए जाते हैं, बहुत अमीर हैं, एक दरमियाने हैं, एक गरीब है। तो तरीका तो टैक्सों का ये है कि अमीरों पे ज़्यादा शरह से टैक्स लगाया जाए, दरमियाने लोगों पे दरमियाना टैक्स लगाया जाए, गरीबों पे सबसे ज़्यादा कम शरह से टैक्स लगाया जाए। फिर टैक्सों का ऐसा निज़ाम तजवीज़ करना पड़ता है जो मिसाली नोयत का हो। इन तमाम बातों से वाक़फ़ियत के लिए वज़ीर मौसूफ़ को इल्म माशियात की मदद की ज़रूरत पड़ती है। गुर्बत दूर करने में मदद। इल्म माशियात के मुताले से किसी भी मुल्क के मौशी निज़ाम को समझने में मदद मिलती है। मेयारी ज़िंदगी का पता चलता है लोगों की कैसी है, कौन से मसाइल दरपेश है। पसमानदा ममालिक में गुर्बत का मनहूस चक्कर चलता है। ज़राए और सरमाया जो किल्लत सरमाया और ज़राए के नीम इस्तेमाल की वजह से होता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे वसाइल हैं लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, उनके पास वसाइल ही नहीं है उनको निकालने के लिए, चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। लिहाजा सरमाए की फरहमी रोज़गार में इजाफ़े करके गुर्बत और अफलास और बेरोज़गारी जैसी लानतों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अच्छा जी, दौलत की मुसावियाना तकसीम में मदद। अक्सर पसमानदा तरक्की पज़ीर ममालिक में दौलत की तकसीम नाहमवार है। देखें, एक तबका बहुत ज़्यादा अमीर है, इतना अमीर है कि उसे दौलत की परवाह ही नहीं, उसको ख़ुद भी पता नहीं है कि दौलत खर्च कहाँ करनी चाहिए। एक इतना गरीब है कि उसे 2 वक्त की रोटी ही नहीं मिलती। अब इस खलीज को दूर करना है, इस खलीज को दूर करने के लिए
کا جو ہے وہ طریقہ ہے کہ صحیح معاشی پالیسیز کو استعمال کیا جائے، اکنامکس کی معاشیات کی پالیسیز کو لے کے چلا جائے، امیروں پہ زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے جائیں، ان ٹیکسوں کی رقم غریبوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کی جائے۔ اس طرح امیر اور غریب کے درمیان خلیج ختم تو نہیں ہوگی لیکن کام ضرور ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، عاملین پیدائش کی کارکردگی کا جائزہ۔ علم معاشیات ہی کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شوق خدمات کی پیداوار کے لیے زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم جیسے 4 عاملین کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا معیشت میں ان عوامل کی رصد اور طلب پر نظر رکھتے ہوئے ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ان کے معاوضوں کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو عمل جتنا زیادہ صحیح استعمال ہوگا اسے اسی کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ زمینیں جتنی زیادہ استعمال ہوں گی، پیداوار اتنی زیادہ ہوگی، لگان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ محنت میں جتنی ذہنی اور جسمانی محنت کی جائے گی اتنے ہی ملک ترقی کریں گے۔ انہی کے مطابق ذہنی جتنی کام ہوا ہے اس کو اسی کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ جسمانی بندے نے جتنا جسمانی کام کیا ہے اسے اسی کے مطابق ہے، کہ ہر بندے کی صلاحیت فرق ہے۔ کچھ لوگ کم کام کرتے ہیں، زیادہ معاوضہ چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ معاوضہ بندے کی یا زمین کی یا کسی بھی چیز کی کارکردگی اور صلاحیت کو دیکھ کے مقرر کیا جاتا ہے۔ ذریعہ معاش کی تلاش میں مدد۔ جو طالب علم معاشیات کے مضمون کا فارغ التحصیل ہوتا ہے، اسے ذریعہ معاش تلاش کرنے میں سہولت رہتی ہے، کیونکہ صنعتی، تجارتی، انتظامی اداروں میں معاشیات سے واقفیت والے امیدواروں کو دوسروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح ان کی ملازمت کا مسئلہ جلد حل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، صنعتوں میں بھی اکانومسٹ کی ضرورت ہے، تجارتی مراکز میں بھی، آپ کے بینکوں میں بھی اکانومسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو دوسروں کی نسبت آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے جو سبجیکٹ پڑھے ہوں، یہ اور جتنے بھی ہیں آپ کے علوم پڑھے ہوں، اس کی نسبت اکانومسٹ بندے کو زیادہ جلدی نوکری کو ترجیح دی جاتی ہے اگر اچھا پڑھا ہو تو۔ اچھا شہری بننے میں مدد۔ ایک اچھا شہری وہی ہے جو ملکی اور غیر ملکی معاشی حالات سے آگاہی رکھتا ہو، اپنے وسائل کا بھرپور استعمال چاہتا ہو، وہ حکومت کے معاشی فیصلوں پہ نظر رکھے، اس پہ صحت مند تنقید کرے۔ ہاں، تنقید نہیں جس طرح سے لوگ جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے کرتے ہیں، تنقید صحت مند قسم کی، پورے صحیح علم کے ساتھ۔ اس کے لیے آپ کو اچھا علم حاصل کرنا اکنامکس کا ضروری ہے، تاکہ آپ کو صحیح طور پہ پتہ ہو کہ حکومت کی کون سی پالیسیاں ہیں، وہ کہاں استعمال کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، اور دوسرے شہریوں کے مسائل حاکم بلد تک پہنچانے کا حوصلہ ہو۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے ہر دم تیار ہے۔ ووٹن کہتے ہیں کہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے اچھا معیشت دان بننا بہت ضروری ہے۔ ترقی ذریعہ معاشی منصوبہ بندی۔ کسی ملک کی قومی آمدنی میں اضافہ کرنے اور معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے ملکی وسائل کا تجزیہ اور بھرپور استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ کام معاشیات دانوں کی ماہرانہ رائے اور مناسب منصوبہ بندی کے ذریعے بہتر طور پر پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اور اچھے معاشی منصوبے وہی بندہ بنا سکتا ہے جو بہترین اکانومسٹ ہو، جس نے بہترین معاشی پالیسیوں کو پڑھا ہو، اکنامکس کے علم کو پڑھا ہو، وہ صحیح اور بہترین تجویز دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 6 ماہرین اگر ایک مسئلے کے اوپر بیٹھے ہوں تو وہ 7 سے زائد اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کا وہ مسئلہ ہے، صنعتی ہے، زرعی ہے، یہ آپ کا بینکنگ کا ہے، کسی بھی اکانومی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ بہترین اکانومسٹ کو بٹھا کے رائے لی جاتی ہے اور اچھی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور یہی منصوبے ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہے جی اکنامکس پڑھنے کے فائدے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو یہ عملی زندگی میں فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنے کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔